الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام،
آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے کہ تمام دکھ اور تکلیفوں کا، مصیبتوں کا حل صرف درود پاک ہے۔ حضرات، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تقریباً کم و بیش مشکات کے اندر 5758 نمبر پر حدیث ہے، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اللہ پاک نے وہ اعزاز کسی ایسے پیغمبر کو نہیں بخشا جو اللہ پاک نے امت محمدیہ کے محمد رسول اللہ کو بخشا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس درود کی ہم فضیلت سننے لگے ہیں اس کے ذکر کو اللہ نے کس قدر بلند کیا ہے۔ اللہ پاک نے کس قدر ہمارے نبی کو عزت اور تکریم بخشا ہے، نوازا ہے، کس قدر عزت اور تکریم کی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کلمے میں سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ اگر کوئی اذان دیتا ہے سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ اگر کوئی تکبیر کہتا ہے سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ سب سے پہلے انسان نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے اس میں ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ اگر قبر میں سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ حشر میں سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ جنت میں سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ آقا کا۔ میں نہیں کہتا، مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، اذا ذکرت ذکرت معی ورفعنا
میرے پیارے محبوب، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا، اور میں نے تمہارے ذکر کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ لیکن اللہ نے کیونکہ درود پاک کی فضیلت سننے لگے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس قدر اللہ نے ہمارے نبی کو شان بخشی ہے کہ پہلے ذکر اللہ کا ہے اور پھر ذکر آقا کا۔ اب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا امت محمدیہ کو، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت، اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا امت محمدیہ کو، لیکن اللہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، کہا روزے رکھو، لیکن اللہ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے خیرات کا حکم دیا، کہا میرا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو خیرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوانوں، اللہ پاک نے کہا اے میرے نبی، چاروں چیف کمانڈر کو بھی بتا دو، مدینے کے بسنے والوں کو بھی بتا دو، ابو بکر کو بھی بتا دو، عمر کو بھی بتا دو، عثمان کو بھی بتا دو، علی کو بھی بتا دو، 1,44,000 صحابہ کو بھی بتا دو۔ کہا ایک عمل تمہارا رب بھی کرتا ہے، نوری فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی کرو۔ رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 56 میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سب سے پہلے سمجھے، ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، صحیح البخاری کی اس آیت کی تفسیر 356 نمبر صفحہ ہے صحیح البخاری کا، کہا کہ اللہ کا درود پڑھنا الگ ہے اور اس کی نوری مخلوق کا درود پڑھنا الگ ہے۔ حضرات، آسمان پہ اجتماع کس کا ہے؟ نوری مخلوق کا۔ اجتماع کس کا ہے؟ اور زبان کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اور شان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ کہا کہ اللہ پاک کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی جماعت کے سامنے اللہ ہمارے نبی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعریفیں بیان۔ ابو العالیہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ 356 نمبر صفحہ صحیح البخاری میں، کہا نوری مخلوق کیا کرتی ہے؟ ان کا درود پڑھنا کیسا ہے؟ کہا ان کا درود پڑھنا یہ ہے، نوری مخلوق کس پر درود پڑھ رہی ہے؟ آمینہ کے لال پر درود پڑھ رہی ہے۔ نوری مخلوق
کس کے لیے درود پڑھ رہی ہے؟ فاطمہ کے بابا کے لیے درود پڑھ رہی ہے۔ نوری مخلوق حسن کے لیے درود پڑھ رہی ہے۔ حسین کے نانا کے لیے درود پڑھ رہی ہے۔ نوری مخلوق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان کی خامد کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہی ہے نوری مخلوق؟ اے اللہ تو محمد کو رفعت عطا کر دے، اے اللہ محمد کو بلندیاں عطا کر دے، اے اللہ محمد کے آل پر رحمتیں کر دے، اے اللہ محمد کو دونوں جہانوں میں سرداریاں عطا کر دے۔ یہ فرشتوں کا درود پڑھنا ہے، لیکن امت محمدیہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اس کا درود پڑھنا الگ ہے۔ صحیح البخاری میں 4797 نمبر پر حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں، سلام بھیجنے کا طریقہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ سلام بھیجنے کا طریقہ آ گیا، لیکن صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ کا ہاتھ پکڑا، صحابی رسول کا آمینہ کے لال نے اس طرح ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ سن، سلام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، صلات کا بھی بتا دیتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ وہ سلام ہے جو تم فجر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم ظہر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم عصر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے درود پاک کی فضیلت سن رہے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم عصر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم عشاء مغرب کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم عشاء کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم وتر میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم نماز تراویح میں پڑھتے ہو، یہ وہ سلام ہے جو تم پچھلے پیر نماز تہجد میں پڑھتے ہو۔ کہا جو میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے، اللہ آسمان سے 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا تو طریقہ آ گیا، صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہ صلات نہیں جس پر آقا کی مہر نہ ہو، ہم تو وہ صلات پڑھتے ہیں جس پر کملی والے کی مہر ہے۔ حضرات یہ جو نئے نکلے ہوئے ہیں درود تنجینہ، درود لکھی ہزاری، درود ماہی،
اس پر میرے آقا کی مہر ہو سکتی نہیں۔ حوالے سے بتاتا ہوں کون سا درود پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح البخاری، درود کے 8 طریقے ہیں، 8 طریقوں سے درود پڑھنا ثابت ہے، لیکن لکھی ہزاری ماہی درود تنجینہ ثابت نہیں ہے۔ کہا کہ 8 طریقوں سے، اس سے جو بڑا درود ہے صحیح البخاری میں 4797 نمبر پر حدیث ہے۔ محبت سے آپ بھی پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی فضیلت سن رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ درود پاک پڑھنے کے 8 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 8۔ ان میں سے ایک طریقہ تمہیں سکھا دیا ہے۔ اگر ان طریقوں کو 8 کو پوچھنا ہو تو آؤ تمہیں حوالے سے ہم بتا دیں گے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات کے اندر 964 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ اللہ نے زمین پر، کہاں؟ زمین پر کثرت سے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا ان کی ذمہ داری یہی ہے، ان للہ ملائکۃ حین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ کہا ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ذرا محبت سے کہیں صلی اللہ، درود پاک کی فضیلت سن رہے ہیں، صلی اللہ۔ کہا ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی بہت سارے فرشتے زمین پر سیل کرنے والے ہیں، جو کوئی امتی محمدیہ میں سے محبت سے پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ درود لے کر میرے آقا کے پاس پیش ہو جاتے ہیں، اس السلام کو پیش کرتے ہیں۔ اس پیش کرنے کی کیفیت کو ہم جانتے، نہ ہم اس میں غلو کر سکتے۔ اسلام ہمیں اجازت دیتا، ہمیں آقا نے جہاں سے روکا ہے ہم وہاں سے رکیں گے، اور جہاں سے کہا ہے یہ کام کرنا ہے وہاں سے کام کریں گے۔ حضرات، ایک صحابی اٹھا، 1733 نمبر ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، 1375 سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، کہو صلی اللہ
علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ تک درود پہنچے گا کیسے؟ سوال کرنے والا بھی اخیر تھا اور آگے سے جواب دینے والے بھی رحمت للعالمین تھے۔ کہا کہ جمعے والے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کہا کہ جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو فوت کیا گیا، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ کہا جمعے والے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ میرے نبی نے کہا جمعے والے دن تم نے کیا کام کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا درود پڑھنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول درود پہنچے گا کس طرح؟ کہا سنو، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ کہا اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ لا تأکل لحمہ وأوحی الی الارض، زمین کو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ تم نے 3 کیٹیگری کے لوگوں کو کھانا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کہا کھانا نہیں ہے، ایک انبیاء کے جسم کو کھانا نہیں ہے۔ اور کہا کہ دوسرا کون ہے؟ کہا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، شہید کے جسم کو کھانا۔ کہا حافظ قرآن اور حافظ حدیث کو بھی کھانا نہیں ہے۔ کہا جب تم جس کونے میں بیٹھ کر بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس میں غلو کر سکتے، اپنے سے کہانی بنا سکتے نہیں۔ میں پھر محبت سے کہتا ہوں، ذکر اوسدا بستی بستی صلی اللہ، ذرا محبت سے، ذکر اوسدا بستی بستی صلی اللہ، گونج اٹھی ابو ہریرہ کی مسجد صلی اللہ، اس دے عمل نے شرک مکایا، ایک خدا دا رنگ جمایا، ختم ہو گئی اصنام پرستی صلی اللہ، بے شک اس دی شان ہے اچھی، پیار نال رب نے اینو بخشی، سارے نبیاں تے بالا دستی صلی اللہ صلی اللہ۔ کہ اگر ایک طرف دولت ہو، ایک طرف دولت ہو اور اولاد ہو، دوسری طرف آمینہ کے لال ہوں، پھر دولت کی طرف جانا، پھر اولاد کو کچھ سمجھنا، آمینہ کے لال کے ساتھ کی تولنا نہیں، ویٹ وزن کرنا نہیں۔ دیکھے دنیا بھر دی دولت،
مل جائے اگر اس دی محبت پھر بھی اے نعمت سستی صلی اللہ حضرات اب پہلے سبق میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا درود پڑھنا اور ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا ذرا محبت سے بتائیں اور ہے، اور امت محمدیہ کا درود پڑھنا اور ہے، اور آقا تک درود کیا پہنچایا جاتا ہے، اس کیفیت کو ہم جانتے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس کیفیت کو چھپایا ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے حدیث پر عمل کرنا، ہمارا کام ہے اس پر غلو کرنا نہیں۔ جامع ترمذی میں 3445 نمبر پر حدیث ہے۔ حضرات کہا کہ بد نصیب ہیں نوجوانوں، بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ بڑے آرام سے توجہ سے درود پاک کی فضیلت سنیں۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کیا کہا؟ آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کیا کہا؟ صحابہ نے پوچھا فدا و ابا و امی، صحابہ کا بلانے کا انداز بڑا پیارا تھا۔ کہا ہمارے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کے رسول میرے بھی ماں باپ میرے نبی پر قربان جائیں۔ کہا اللہ کے رسول آج کیا ماجرا پیش آ گیا ہے؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے، کہا کہ وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اللہ جی سے صحیح بخشش نہ حاصل کر سکا، معافی پھر بھی ذہنی طور پر غیر حاضر، رمضان میں بھی ذہنی طور پر غیر حاضر، اللہ سے صحیح طور پر بخشش نہ پا سکا۔ کہا اس پر اللہ کی لعنت اور 14 طبقوں کی لعنت، میں نے بھی کہا آمین۔ اللہم لا تجعل منہم۔ پھر کہا کہ دوسری دفعہ آمین، کہا وہ بد نصیب ہے نوجوانوں، بڑی توجہ سے کہا وہ بد نصیب ہے جو جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ مل جائیں، زندہ ہوں، ان دونوں میں سے ایک کی بھی خدمت نہ کر سکا اور دعائیں نہ لے سکا۔ کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت، آقا نے کہا آمین۔ اللہم لا تجعل منہم۔ کہا تیسری دفعہ وہ بد نصیب ہے جس کے سامنے آقا کا نام آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ بد نصیب ہے فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام آئے تو پھر درود
نہ پڑے۔ کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت۔ تو آقا نے کہا آمین، اللہم لا تجعل منہم۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی لری میں کر لے، کہو آمین۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع ترمذی میں 2457 نمبر پر حدیث ہے، کہا اللہ کے رسول میں آپ پر 1/4 حصہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کہا قلت ما شئت، جتنا تو چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیری زندگی میں بہتر ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جس پر درود پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرات، کہا پھر اللہ کے رسول میں آدھا کر لیتا ہوں، آپ پر درود پڑھ لوں گا۔ کہا اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیری زندگی میں بہتر ہے۔ کہا پھر میں 2/3 پڑھ لوں گا۔ کہا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیری زندگی میں بہتر ہے۔ محبت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول پھر ساری رات ہی میں درود پڑھتا رہوں گا۔ کہا پھر مجھے اللہ کے رسول گارنٹی تو دے، ملے گا کیا؟ جب ساری رات کسی نے محبت سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہا جب درود ساری رات مجھ پر پڑے گا، یہ 8 طریقوں میں سے یہ بھی دوسرا طریقہ ہے۔ سنن نسائی میں 1293 نمبر پر حدیث ہے۔ اسلام 1 کھول کر دیکھ لو، 360 میں دیکھ لو۔ کہا پھر ملے گا کیا؟ اِذَا تُكْفَى مُكَ وَذَنبُكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، کہا اللہ پاک تیرے سارے دنیا اور آخرت کے غم بھی مٹا دے گا اور 360 جوڑوں کے گناہ بھی مٹا دے گا۔ یہ کبھی نہ سوچو کہ ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ ہمیں درود پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو اعزاز بخشا ہے۔ ہمارے نبی مغفور تھے، جس کے کوئی گناہ، کہا پھر درود میرے نبی پر پڑھو گے تمہارا رب تم پر رحمتیں کرے گا۔ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ آؤ، کچھ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں حضرات، کس طرح درود پڑھنے سے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کس طرح قرض دور ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان اٹھا، کافی مالدار تھا، اس سے اس کا مال بھی چھینا گیا۔ اللہ نے اس بندے کو آزمانا تھا۔ کاروبار اپ ڈاؤن تو ہوتے ہیں، لیکن کاروبار بھی اس کا تباہ ہو گیا۔
اس نے کسی شخص سے 3000 دینار قرض لیا. کتنے؟ 3000 دینار. جب قرض لیا تو قرض دینے کا ٹائم آ گیا. جب قرض دینے کا ٹائم آیا تو اس پہ پاس پیسے موجود نہیں تھے. اس بندے نے عدالت میں کیس کر دیا. جب کیس کر دیا، عدالت کا جج بھی حق پر فیصلہ کرنے والا تھا، جلدی سے فیصلے کرنے والا نہیں تھا کہ راتوں رات ہی جج بیٹھ جائیں، صبح قانون چینج ہو جائے. ایسا ماحول نہیں تھا، ایسا ججوں کا ذہن نہیں تھا. کہا کہ جج نے فیصلہ سنا. جب سنا تو اس نے ٹائم دے دیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر تم نے اس کا قرض ادا کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بندہ گھر پہنچا. جب گھر پہنچتا ہے تو دل کے اندر یہ حدیث کھٹکھٹاتی ہے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اے بندے تو اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیرا قرض ادا کر دے گا. اب ہوا کیا؟ اس نے 27 دن تک ہر نماز کے بعد درود پڑھنا شروع کیا. جب سوتا بھی ہے تب بھی کیا پڑھتا ہے؟ درود پاک پڑھتا ہے. جب درود پاک پڑھنا شروع کیا، کتنے دن ہو گئے؟ 27 دن. 27 دن درود پڑھا تو خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہو گئی. اتنی محبت سے درود پڑھا. شیطان جو ہے آقا کی صورت اپنا سکتا؟ کہا جس نے یہ بات مجھ پر جھوٹ باندھی فسوف یلقون غیا، غی وادی میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں. کہا پھر ہوا یہ کہ آقا نے اسے کہا کہ جاؤ تم وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہو کہ میرا قرض ادا کرے. وہ جلدی سے جب خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ آقا سے تو یہ بات پوچھی نہیں، وہ تو حکمران ہے، پوچھے گا کہ بھائی تم نے خواب دیکھی ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. پھر اگلے دن پھر درود پڑھنا شروع ہوا. 28واں دن آ گیا، 29واں دن آ گیا، پھر آقا کی زیارت نصیب ہو گئی. کہا اللہ کے رسول آپ نے نام تو بتا دیا پر اس نے گارنٹی پوچھی تو کیا کہوں گا؟ کہا اس کو بتا دینا کہ تم فجر میں 5000 دفعہ درود پڑھتے ہو. اس دن تم فجر کے بعد درود پڑھنا بھول گئے تھے. جلدی سے جب اٹھا تو پہنچ گیا وہ بادشاہ کے دربار میں. اس میں جب پہنچتا ہے تو بادشاہ سوال کرتا ہے، مشیر سے پہلے ملتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ کو پیغام دو، امت محمدیہ کا نوجوان آیا ہے، آقا نے پیغام بھیجا ہے کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اس نے کہا جلدی سے سنا اور اس نے کہا جلدی بلاؤ اس کو اندر. دیر نہیں لگائی. جب سامنے کھڑے ہوا اس نے کہا تیرے پاس گارنٹی کیا ہے کہ آقا نے میرا نام لیا ہے؟ کہا کہ
آج آپ فجر کی نماز میں درود پڑھنا بھول گئے ہیں، نماز کے بعد درود پڑھنا بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت اپنے مشیر کو کہا میرے سامنے پھر نام لے کہ میرا آقا نے نام لیا ہے۔ 3000، پھر 3000، سبحان اللہ، پھر 3000۔ کہا 3000 تمہارے قرض کے، 3000 تمہارے کاروبار کے، 3000 تمہارے بچوں کے جو خرچے ہیں وہ پورے کر لے۔ لے کر عدالت میں پہنچ گیا۔ جسٹس نے کہا، جسٹس بھی ایمانت دار تھا، دل میں ایمانت کی دولت تھی، ایمان سے بڑا ہوا جسم تھا۔ کہا اتنی دولت تو لایا کیسے ہے؟ تب تو تیرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں تھا۔ کہا سارا واقعہ سنایا تو جسٹس نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا اور قرض لینے والا بھی سائڈ پر کھڑا تھا۔ جسٹس اٹھا، اس نے جب نام سنا آقا کا جلدی سے والٹ جیب سے نکالا، کہا میں بھی اس میں نام لکھوا لوں، یہ 3000 میری طرف سے بھی ہے۔ وہ جو قرض لینے والا تھا اس کو کہا جو قرض لینے والا ہے سن رہا ہے، کہا جسٹس صاحب میں بھی پیچھے نہ رہ جاؤں، میں بھی اس بندے کو قرض معاف کرتا ہوں۔ کہا معاف کیا۔ کتنے دینار لے کر گھر لوٹا؟ 12000۔ کتنا؟ 12000۔ جو درود نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچا دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے بدعا فرمان دے۔ اللہ نہ بخشے جنت تینوں، نہ تو جنت جاویں، جنت ہو یا حرام بخیلا، تے کیوں کر جنت جاویں۔ کہو صلی اللہ صلی اللہ۔ جو نام نبی دا سن کر مومن جیرے درود پہنچا دے، حق ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے۔ اللہ بخشے جنت تینوں تے ساتھ رسول الہی، منظور دعاواں نورانی ملکا تے وچ دربار الہی۔ اللہ ہمیں بھائی جان، اگر ہماری مصیبتیں تکلیفیں پریشانی غم درود سے ہی حل ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دولت ہو سکتی نہیں۔ میں تو اب تک یہی سمجھا ہوں، لا الہ سے دل کو سکون ملتا ہے، لا الہ سے دل کو سکون ملتا ہے، اور درود پاک سے 360 جوڑوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرات آئیں
ٹائم تھوڑا ہے، ذرا محبت سے جو شخص مشکات کے اندر 962 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ جو شخص میرے آقا پر 10 دفعہ بلکہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اللہ پاک اسے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اللہ پاک زمین آسمان میں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حضرات، جو شخص آمینہ کے لال پر صبح شام صحیح الجامع الصغیر میں 2633 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ من صلی علی حین یصبح وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح شام کتنی دفعہ، اور بولو کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ، کہا قیامت کا دن ہوگا محمد اس کی سفارش خود کریں گے۔ کہا کہ جو مجھ پر درود، اتنی فضیلت ہے، مسند احمد میں 5713 نمبر پر، اسلام 360 میں کھول کر دیکھ لیں، کہا کہ جو آقا پر درود پڑھتا ہے 1 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ اللہ پاک اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، 70 مرتبہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات، جو میرے نبی پر محبت سے درود پڑھتا ہے، حضرات آؤ ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہا کہ سنن ابن ماجہ میں 908 نمبر پر حدیث ہے، من ترک الصلاۃ، کہ من نسی الصلاۃ علی طریق الجنہ، کہا جو میرے نبی پر درود نہیں پڑھتا اللہ نے اسے جنت کا راستہ بلا دیا ہے۔ اللہم لا تجعل منہم۔ حضرات، للطبرانی کے اندر، الصغیر للطبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، 899 نمبر پر، کہا جو میرے پہ 1 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے میں 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ جو 10 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، کہا میں اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ مئاتن، کہا جو 100 دفعہ درود پڑھتا ہے، اور بولو جمعے والے دن کون 100 دفعہ پڑھے گا؟ اے اللہ، یہ سب تیرے نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں، اے اللہ چاہنے والے بیٹھے ہیں امت محمدیہ کے، اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ کہا جو مجھ پر 100 دفعہ پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، کہا جب قبر سے اٹھے گا تو دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے، نفاق سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ کہا پھر وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، کہا قیامت کا دن ہوگا تو یہ بندہ
جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں گھر ہوگا اس کا بھی گھر انہی کے ساتھ ہوگا. جہاں عثمان کا گھر ہوگا وہاں ہی درود پڑھنے والے کا گھر ہوگا. شہداء کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا. کہا جہاں آمینہ کے لال کے چچا حمزہ کا گھر ہوگا وہاں اس کا گھر ہوگا. حضرات پھر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، سنا کر اجازت چاہتا ہوں. حضرات یہ عراق کی طرف سے ایک عیسائی اٹھا، اس نے قرآن پاک بلکہ انجیل کھولی تو انجیل کھول کر آج سے 400 سال پرانی برناباس کی انجیل، اب تو چینج ہو گئی ہے. جب کھولا اس میں پڑھتا ہے من بعد اسمہ احمد. کیا پڑھتا ہے؟ احمد نام پڑھتا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ احمد کون ہے؟ اس نے وہاں سے اتنا ورقہ ہی پھاڑ دیا. کل جب دیکھتا ہے تو 3 جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، پھر پھاڑ دیتا ہے. پھر اگلے دن پھر دیکھتا ہے، کرتے کرتے 9 جگہ پہ دیکھتا ہے، 9 جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. عیسائیوں سے عالم سے پوچھتا ہے یار یہ کون ہے احمد؟ کہا تم اپنے دین پر ہو، چھوڑو اس کو، لیکن جس کو اللہ ہدایت دینے پہ آ جائے اس کو کوئی روک سکتا؟ کسی نے امت محمدیہ میں سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جس کا نام تم انجیل میں پڑھتے ہو وہ مدینے میں رہتا ہے. مدینے کی طرف چلا، مدینے کی سرزمین میں پہنچا، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. صحابی نے دیکھا آج تک تو اس بندے کو یہاں دیکھا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ. اس نے منہ سے کچھ نہ بولا. جب مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں تو وہاں ملاقات داماد رسول حضرت علی سے ہو جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ سارا واقعہ سنایا. کہا آقا کو فوت ہوئے ابھی کچھ دن ہو گئے تھے، آقا دنیا سے رخصت کر گئے تھے. رونے لگ پڑا، اللہ میں نے دیکھا نہیں لیکن تو یہاں اس پاک سرزمین پر لے آیا ہے. کہنے لگا کہ آمینہ کے لال کی اگر کوئی قمیض ہے تو وہ مجھے دے دو. اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بابا کی جو قمیض ہے وہ دے دے. واقعہ بھی بتایا. جب اس قمیض کو سینے سے لگاتا ہے کہا مجھے روضہ رسول کے پاس لے جاؤ. روضہ رسول کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگا اللہ اب ہمارے درمیان تو آقا موجود نہیں ہے، تو جانتا ہے میں نے کتنا سفر کیا. اے اللہ میں آج سے عیسائیت کا دین چھوڑتا ہوں، محمد رسول اللہ کا دین اپناتا ہوں. اس قمیض کو سینے سے لگایا ہوا ہے. اے اللہ تو اس کی بدولت میرے اس عمل کو قبول کر لے. زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا.
صحابی سے ملا تابی بھی بن گیا اور آمینہ کے لال کا پیروکار بھی بن گیا اور جسم سے روح بھی نکل گئی، جنت کا وارث بھی بن گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلامان محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد صلی اللہ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، ہے قرآن میں موجود کلام خدا ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد صلی اللہ ہے قرآن میں موجود، ہے قرآن میں موجود، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پر جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔